بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو نیک عمل کرنے والوں کو خوب جزا عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ آیت نمبر 136۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ آیات کا ترجمہ۔ اور جن سے کبھی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ آیت نمبر 136 کا ترجمہ۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ اذا فعلوا فاحشۃ، یہ لفظ فاحشہ قرآن مجید میں زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوا والاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہو جاتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے۔ اس لیے اکثر نے فاحشۃ سے مراد زنا لیا ہے، لیکن خود آیت میں اس تقیید پر کوئی قرینہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے گناہان کبیرہ مراد لینا بہتر ہے۔ او ظلموا انفسہم، ہر گناہ ظلم بنفس ہوتا ہے، لہٰذا اس سے گناہان کبیرہ کے علاوہ گناہ مراد لینا مناسب ہے۔ ذکر اللہ، گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اسے اللہ یاد آ جاتا ہے تو یہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہے۔ گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں انسان رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ اس پر پھر استغفار کرتا ہے۔ فاستغفروا بذنوبہم، احساس گناہ کے بعد اس کو استغفار اور ندامت کے لیے جو چیز آمادہ کرتی ہے وہ اس کی زندہ دلی ہے، وہ اس کی بیداری ہے، اور ساتھ اس بات کا ادراک بھی ہے کہ اللہ کے سوا ان گناہوں کا معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، آئندہ کے لیے کبھی بھی دانستہ طور پر وہ ارتکاب مقرر نہیں کرتا، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہ کریں، اور اگر نہیں جانتے
تو پھر اس میں کچھ گنجائش ہے۔ نہ جاننے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک موضوع کا نہ جاننا ہے اور دوسری صورت حکم کا نہ جاننا ہے۔ جیسے علم نہ تھا کہ گلاس میں شراب ہے، شربت سمجھ کر اس کو پی لیا، نادانستگی کی حالت میں اس کو پی لیا، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے عورت کے بارے میں علم نہ تھا کہ یہ رضائی بہن ہے، شادی کر لی تو یہ نادانستگی میں چونکہ کر لی تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شراب کے حرام ہونے کا علم نہ ہو اور رضائی بہن سے شادی کرنا حرام ہونے کا علم بھی نہ ہو، اگر علم حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، تو اس طرح کے بندے کو، اس طرح کے انسان کو جاہل کاسر کہتے ہیں، اور یہ کسی حد تک گناہ قابل بخشش ہے، اور گناہ کچھ کے نزدیک اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر حکم پر علم حاصل کرنے کا راستہ تھا تو وہ علم حاصل نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کر وہ جاہل رہا، تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بالغ اور عاقل علم حاصل کرے، اور دین کی بنیادی علوم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس بارے میں چند ایک احادیث نقل ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا سیئات تسوءک خیر من حسنۃ توجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے اس نیکی سے بہتر ہے جو تجھے خود پسند بنا دے۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکرار کی صورت میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی اگر کسی صغیرہ گناہ کو بار بار کرو گے تو وہ کبیرہ میں بدل جائے گا۔ اسی طرح استغفار کی صورت میں کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی کیا مطلب کہ استغفار انسان کرتا رہے اور فوراً استغفار کرے تو وہ گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ گیا جسے جبل سور کہتے ہیں، اور اس نے اپنے عفریتیوں کو بلایا۔ سب عفریتی آ گئے۔ جب وہ سارے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے سردار، ہمیں تو نے کس لیے بلایا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، بتاؤ اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ ایک نے کہا کہ میں اس کا یہ علاج کروں گا، تو ابلیس نے قبول نہ کیا۔ دوسرے نے کوئی اور علاج بتایا، اور طریقہ بتایا، تو ابلیس نے اسے بھی رد کر دیا۔ ایک تیسرے افرید نے آخر میں جو تھا وہ وسواس الخناس تھا، اس نے کہا کہ میں انہیں وعدوں میں، آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا تاکہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ جب وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے تو میں ان سے استغفار بھلوا دوں گا۔ ابلیس نے کہا یہ طریقہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے۔ پھر ابلیس نے قیامت تک یہ ذمہ داری اسی کے سپرد کر دی۔ آیات میں بیان ہونے والا نقطہ، اہم نقطہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو توبہ کے بعد پھر گناہ نہ کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عظیمہ بھی عنایت فرمائے۔ وما علینا
الی البلاغ المبین۔